آیت نمبر 48 سورہ شورى پارہ نمبر 25۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے اور کفار کے لیے جو ہے نا وہ ایک طرح کا ڈراوا زجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ آپ نے جو دعوت دے دی اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا، اگر اس پیغام پہنچانے کے بعد بھی فَإِنْ أَعْرَضُوا، وہ اگر اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، تو آپ کو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان پہ غم نہ کریں، اس لیے کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی ہے۔ ہم نے آپ کو مبلغ بنا کے بھیجا ہے، دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، وہ دعوت آپ نے دے دی ہے، ان تک پیغام پہنچا دیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنا کے بھیجا کہ آپ ان کو زبردستی پکڑ کے ایمان کی طرف لائیں، اور اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر آپ سے باز پرس ہوگی، ایسا نہیں۔ اگر وہ ایمان نہیں لیں گے تو اب انہیں سے پوچھا جائے گا اور اس کا وبال ان پہ ہی پڑے گا۔ باقی آپ نے جو اپنا کام تھا وہ احسن طریقے سے کر دیا ہے، اس لیے کہ آپ داعی ہیں، داعی کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، اور وہ پہنچا دیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ میں انسان کا ایک مزاج بیان کیا کہ عموماً جو انسان ہے ان کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے نعمتیں ملتی رہیں، اللہ کی رحمت اس پہ برستی رہے اور حالات اچھے ہوں، خوشحالی ہو، تو پھر وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اتراتا ہے، متکبرانہ انداز میں چلتا ہے، بڑی خوشی کرتا ہے اور کہتے ہیں جی میرے تو بڑے اچھے حالات ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جب وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے حالات اگر بدل جائیں اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نعمتیں ملی ہیں وہ چھن جائیں اور نعمتوں کی جگہ پہ ان پہ وہاں پریشانیاں ڈیرے ڈال لیں، تو پھر فرمایا کہ وہ انسان سارے پچھلے احسانات بھلا کے ناشکرہ بن جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، وجہ یہ ہے کہ خوشحالی اللہ نے دی تھی تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور تنگ حالی آئی ہے تو صبر کرے، اس لیے کہ خوشحالی میں شکر کرنا، تنگ حالی میں صبر کرنا یہ مومن کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور مومن کی شان بھی یہی ہے کہ خوشحالی میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تنگ حالی میں جو ہے نا وہ صبر کرتا ہے، اللہ پہ اعتراض نہیں کرتا اور پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جب مایوس نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ تو حالات کو پلٹ سکتے ہیں، اگر اللہ اس پہ غریبی لے آئیں، تکلیفیں لے آئیں تو وہ دور بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ پھر اعتراضات شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کے حالات دن بدن برے ہی ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک عموماً انسانی مزاج ہے، وگرنہ ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تو پھر بھی اللہ کے شکر گزار رہے، نعمتیں ختم ہوئیں تو پھر بھی اللہ کے شکر گزار رہے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام، اور وہ تو اللہ کے مکرم نبی تھے۔ انبیاء کے علاوہ بہت سارے ایسے صلحاء گزرے ہیں کہ جنہوں نے ہر حالت میں اپنے رب کے ساتھ ہی رابطہ رکھا، خوشحالی اور تنگحالی دونوں میں اپنے رب کے معاملات پہ کبھی بھی جو ہے وہ اعتراض نہیں کیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے لیے ہر حالت خیر ہی خیر ہے، اگر نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے تو وہ بھی خیر ہے، اور اگر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے تو وہ بھی خیر ہے۔ فرمایا نا فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، اعراض کر لیں، تو فَمَا أَرْسَلْنَاكَ، پس ہم نے نہیں بھیجا آپ کو علیہم ان پر حفیظہ، نگہبان بنا کر، ان علیکا نہیں آپ پر الا البلاغ مگر واضح طور پہ پہنچا دینا، کہ آپ پر تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا، وہ آپ نے پہنچا دیا۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، اذا جب اذقنا الانسان، چکھاتے انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت، فرح بہا تو اس کے ساتھ خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے ان کو، سیئۃ کوئی تکلیف، بما اس کے بدلے، قدمت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے، کہ گناہ کیے اور وہ گناہ جو ہے وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوئے
اور پھر اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دنیا میں اس کو تنگی دینا چاہیں تو اس کے حالات اگر بدل جائیں تو فَإِنَّ الْإِنسَانَ بس بے شک انسان کفور البتہ ناشکرہ ہے، تو اس پہ کو تو ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ انسان ہے ہی ناشکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عادیات میں فرمایا نا کہ اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس پر نعمتوں کی ہے جو ہے وہ بارش کی ہے، لیکن انسان ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ للہ ملک السماوات والارض۔ اچھا، اس آیت مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ اور وحدانیت پر ایک دلیل بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین و آسمان کی بادشاہی ہے اور ملکیت ہے یہ اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ یخلق ما یشاء، فرمایا زمین و آسمان میں جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ خالق وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا۔ هو الخلاق العلیم، وہ بہت زیادہ مخلوقات پیدا کرنے والا ہے اور ہر مخلوق کی حالات کو جانتا ہے، اور ہر طرح کی تخلیقات جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ خالق کل شیء، ہاں دوسرے مقام پر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ یخلق ما یشاء، زمین و آسمانوں کی بادشاہی اور ملکیت بھی اسی کے پاس ہے، اور پھر جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے متعلق، اولاد عطا کرنا جو ہے یہ کس کا کام ہے یہ بتا دیا۔ فرمایا کہ یہاب لمن یشاء اناسا، وہ رب ذوالجلال اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے۔ پوری زندگی جو ہے وہ بیٹوں کی طرف ترستے رہتے ہیں، لیکن نہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے ملنی ہی بیٹیاں ہیں۔ جیسے انبیاء علیہ والسلام میں سے حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی صرف بیٹیاں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹیاں دے، اس میں کوئی کسی عورت کا قصور نہیں ہے، کسی مرد کا قصور نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے جو روح جس کی تخلیق کی ہے وہی پیدا ہونا ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے اگر بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو وہ عورت سے ناراض ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ طلاقیں تک دے دیں کہ بھائی بیٹیاں پیدا ہوگی، حالانکہ بیٹی اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت ہے، اپنا رزق خود لے کر آتی ہے، لیکن ایک انسان کی ضمیر ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ حالانکہ یہ اس کا اعتراض عورتوں پہ نہیں بنتا، اگر بنے بھی تو مردوں پہ بنتا ہے۔ ایک زمانہ جاہلیت کا ایک شاعر تھا حمزہ، تو جب اس کے ہاں گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی سے سخت ناراض ہوا، بلکہ اس کو چھوڑ دیا اس نے۔ تو پھر اس کی بیوی نے کچھ اشعار کہے تھے، ان کا یعنی خلاصہ یہ ہے، وہ کہتے ہو حمزہ ہم پہ آپ اعتراض کرتے ہو، کہتے ہیں ہم تو ایک کھیتی ہیں، کھیتی کا کام تو وہی ہے کہ جو بیج ڈالا جائے اور اس کو وہ اگا دے، کھیتی تو وہی بیج اگاتی ہے جو اس میں ڈالا جائے۔ تو آپ کے جو ہے نا وہ اندر اگر بچوں والے لڑکوں والے وہ تخلیقات کے معاملات ہی نہیں ہیں، تو پھر یعنی جو ہے نا ہماری جو زمین ہے وہ کس طرح جو ہے وہ لڑکے پیدا کر سکتی ہے۔ یعنی اشعار میں اس کو بڑا زبردست جواب دیا، یعنی اس بات کو اس نے واضح کیا کہ بھئی یہ تم اگر اعتراض بھی ہو تو مردوں پہ ہونا چاہیے، حالانکہ اعتراض تو کسی پہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مومن کا تو جو ہے نا وہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ رب ذوالجلال نے جو دینا ہے وہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 صورتیں بیان کی ہیں جی، اور یہ 4 صورتیں لازماً دنیا میں ہوں گی، ہمیشہ رہیں گی۔ پہلی صورت یہاب لمن یشاء اناسا، شروع یہاں سے ہی کیا ہے کہ جس کو چاہے تو اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے دے۔ اور دوسرا وَیَہَبُ لِمَن یشاء الذُّکُورَ، جس کو چاہے بیٹے دے دے۔ اب کئی لوگ ایسے جن کے ہاں اولاد بیٹے ہی بیٹے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، کسی کے 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 9 بیٹے، 10 بیٹے بھی ہیں لگاتار، لیکن یہ ہے کہ بیٹی نہیں ہے درمیان۔ اور تیسری صورت او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا ملا جلا کے دے دے اللہ تعالیٰ بیٹے بیٹیاں دونوں، اور یہ سب سے زیادہ ہے صورت، یہ سب سے زیادہ صورت ہے دنیا میں کہ عموماً جو ہے نا وہ کیا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ کسی کے بیٹے ہی ہوتے ہیں، یہ بھی ہے کہ کسی کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اور چوتھی صورت وَیَجْعَلُ مَن یشاء عقیما، اور کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے باندھ، نہ بیٹا نہ بیٹی کچھ بھی نہیں۔ اور دنیا میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں، ایک بیٹی کے لیے بھی ترستے ہیں یا ایک بیٹی ہو جائے، لیکن نہیں۔ تو یہ 4 صورتیں رب ذوالجلال نے بیان کی ہیں، تو یہ دنیا میں ہوں گی۔ اب اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں تو اللہ نے اس کے مقدر میں بیٹیاں ہی لکھی ہیں، بیٹی ہی آنی ہے، اور اگر وہ 10 شادیاں بھی کر لے گا بیٹیاں ہی ہوں۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی اور ملکیت آسمانوں کی اور زمینوں کی۔
یخلق کو پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے، یہاب عطا کرتا ہے، لمن یشاء جس کو چاہے، اناسا بیٹیاں، و یہاب اور عطا کرتا ہے، ہدیہ کرتا ہے، دیتا ہے، لمن یشاء جس کو چاہتا ہے، الذکور بیٹے، او یزوجہم یا ملا جلا کے دے دیتا ہے ان کو، ذکرانا و اناسا یعنی مذکر اور مونس یعنی بیٹے اور بیٹیاں، وَيَجْعَلُ اور چھوڑ دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، عقیمہ باندھ، کچھ بھی نہیں ہوتا، پوری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ۔ اللہ اکبر۔ اب جس طرح بیٹے ہی بیٹے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے ہی بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹے دیے، 2 تو بڑے مشہور ہیں نا، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور 3 اور ہیں، مدین، مدائن اور قیدار، بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں ہیں، اور یہ بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی تھے بیٹیاں بھی تھیں، اور پھر کسی کو چاہے تو بغیر اولاد کے چھوڑتے، دنیا میں جو ہے وہ ہزاروں لوگ ہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد۔ انہو بے شک وہ علیم جاننے والا ہے، قدیر قدرت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود تخلیقات کو جانتا ہے، اور کس کو بیٹے دینے ہیں کس کو بیٹیاں دینی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق اپنے قدرت کے مطابق سب کو دے رہا ہے۔ وما کان لبشر، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، معالم التنزیل میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کلام کیوں نہیں کرتے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام کرتے تھے، تو آپ سے بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کلام کرتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت مبارکہ اتاری، اور اس میں مکمل طور پہ جو ہے وہ جواب دیا کہ رب ذوالجلال جو ہے نا وہ اپنے بندوں سے جو کلام کرتا ہے اس کے 3 طریقے ہیں۔ اس میں سے پہلا طریقہ یہ ہے الا وحیا، وحی سے مراد یہاں پر الہام ہے، الہام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین ابھی میرے دل میں یہ بات ڈال کے گئے، اور یا یہ ہے کہ اس کی دوسری صورت کہ اللہ تعالیٰ خواب میں کوئی چیز بتا دے، اور انبیاء کا خواب تقریباً وہی ہوتا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے پہلے خواب دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں بڑے امن کے ساتھ، اور اسی طرح پھر ٹینٹ کروا رہے ہیں، یعنی بال منڈوا رہے ہیں، اور جب یہ دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اپنے صحابہ کو لے کر روانہ ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات تو بڑی سچی اور پکی تھی کہ بھائی حج عمرہ کرنا ہے اور وہاں جانا ہے، لیکن وہ تعیین نہیں تھی، اس لیے وہ جو خواب میں دکھایا وہ تو سچ تھا لیکن تعیین نہیں تھی، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ پھر صلح حدیبیہ ہوا، پھر اس میں یہ طے ہوا کہ آئندہ سال جو ہے نا وہ آ کے مسلمان عمرہ کریں گے، 3 دن رہیں گے، ہم پہاڑوں میں چلے جائیں گے، تو پھر وہ ایسا ہی بالکل بلا خوف و خطر جو ہے وہ سب نے عمرہ بھی ادا کیا، اور پھر اس کے بعد وہاں قربانیاں بھی کیں، حلق بھی کروایا، اور بڑے آرام کے ساتھ واپس چلے گئے، اور پھر آگے سن 8 ہجری میں تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کو بھی فتح کر دیا۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں، اور اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بیٹے کا ذبح کرنے کا اشارہ کیا تھا، حکم دیا تھا، ایک یہ ہے۔ دوسرا او من وراء حجاب، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار نہ کروائیں، پردے کے پیچھے سے بات کریں، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام سے طور پہ بات ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا، دیدار کی جو ہے نا انہوں نے استدعا بھی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نہیں برداشت کر سکو گے، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی تجلیات پہاڑ پہ ڈالی تو وہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے شک گر پڑے، اور جب افاقہ ہوا تو کہا جی کہ میں آئندہ یہ سوال نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اپنی آواز کے ذریعے پیغمبر سے بات کر لیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات میں بڑی لمبی بات ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں دی گئی، اور پھر نمازیں لے کر پھر نیچے آئے، پھر واپس گئے الاخری ہی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ بھیجے، اور پھر فرشتے بھیجنے کی بھی 2 صورتیں ہیں، کہ ایک یہ کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آئے، نظر نہ آئے، اور وہی جو ہے وہ کر کے چلا جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ انسانی شکل میں آ جائے، اور آ کر جو ہے نا وہ کسی بھی نبی کو اللہ کا پیغام پہنچا جائے، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے بیٹے کی خوشخبری لے کر، اور اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے، وہاں ان کی قوم کے جو ہے نا وہ قوم پر عذاب کا پیغام لے کر، اور اسی طریقے سے حضرت سیدہ مریم کے پاس آئے، فتمثل لہا بشرا سویا، انسانی شکل میں ان کو آ کر بیٹے کی جو ہے بشارت دی۔
تو اسی طرح فرمایا کہ یہی جو تین طریقے ہیں، ان تینوں طریقوں میں سے ہر ایک طریقے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آئی ہے کہ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے الہام دل میں القاء کی، اور بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے خواب میں جو ہے وہ دکھا دی، جس طرح کہ حدیبیہ سے پہلے وہ عمرے والا مسئلہ، اور پھر دوسرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام بھی کیا معراج کی رات، اور تیسری صورت وہی والی فرشتے کے ذریعے، تو وہ تو یعنی اس میں دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ کہ فرشتہ جو ہے وہ کئی دفعہ آتا تھا اور وہ نظر نہیں آتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہی جو اتار کے چلا جاتا تھا، اور یہ سب سے تکلیف دہ صورت ہوتی تھی، اور یہ بہت زیادہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی اس وحی کے دوران جو حالت مبارکہ ہوتی تھی اس کے بارے میں راوی فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شدید سردی میں جو ہے وہ پسینہ آ جاتا تھا، اور وہ اتنا یعنی بوجھ ہوتا تھا اس کی وجہ سے کہ حضرت عبداللہ بن زید وہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی لکھوا رہے تھے، اور اتنے میں جو ہے نا وہ جبریل امین آ گئے، اور جبریل امین حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کو لکھوا رہے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح پنڈلی مبارک حضرت زید بن ثابت کی اس طرح پنڈلی کے اوپر تھی، تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب وہی شروع ہوئی تو یعنی میری پنڈلی پہ اتنا زیادہ بوجھ پڑا کہ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں میری پنڈلی ٹوٹ نہ جائے، یعنی یہ اتنی جو ہے نا وہ حالت ہوتی تھی، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حضرت جبریل امین وہی اتار کر وہی نازل کر کے آپ علیہ السلام کے دل مبارک پر چلے جاتے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر محفوظ کر دیتے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلا کر اس کو لکھوا لیتے۔ اور دوسری صورت فرشتے کی یہ تھی کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا، جس طرح حضرت دحیہ کلبی ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں بہت مرتبہ جبریل امین آئے، اور پھر وہ مشہور حدیث جبریل اس میں ایک اجنبی شخص کی شکل میں آئے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک ایک شخص نمودار ہوا، اور جس نے بڑے سفید وائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور سر کے بال بھی بالکل صاف ستھرے اور بالکل سیاہ کالے ہیں، مطلب بالکل بلیک ہیں، اور یہ حالت وہ اس لیے بیان کر رہے ہیں نا کہ وہ مطلب ہے کہ دور سے بھی نہیں آیا، یہ محسوس ہوتا ہے اگر دور سے آیا ہوتا تو ظاہر ہے اس وقت گھوڑوں پہ سوار ہو کے اونٹوں پہ سوار ہو کے آتے تھے تو کپڑے بھی میلے کچیلے ہوتے ہیں، سر پہ بھی گرد و غبار پڑا ہوتا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ قریب کا بھی نہیں تھا، اس لیے کہ قریب کا ہوتا تو ارد گرد کے لوگوں کو ہم جانتے تھے، اور وہ آئے بڑے آرام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے بڑے بادب ہو کر، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے جی کہ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان لائیں، فرشتوں پر۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال کیا کہ بھائی اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ کلمہ شہادت ہے، اسی طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کو ذکر کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے، سوال اس طرح کر رہا ہے کہ جس طرح اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں تو پھر یہ کہتا ہے صدقتا، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو سب کچھ آتا ہے۔ تو خیر بہرحال یہ سارے سوالات 5 سوالات کیے ہوں، حدیث مبارکہ میں بڑے مشہور ہیں، اس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ تو یہ سوالات کر کے چلے گئے، تو جب چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو فرمایا، کہتے ہیں ہم نے عرض کی جی ہمیں تو نہیں پتہ یہ کون ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے اور آئے اور تمہارے سامنے سوالات کیے تاکہ تمہیں دین کے مسائل سکھائیں۔ تو اس طرح بھی ہوتا تھا۔ تو یہ 3 طریقے وحی کے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح پہلے انبیاء کی طرف ان 3 طریقوں سے وحی آتی رہی، آپ کی طرف بھی 3 طریقوں سے وحی آئی ہے۔ وما کانا، اور نہیں ہے لبشر، کسی بھی انسان کے لیے یہ کہ ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے، الا وحیا، مگر وحی کے ساتھ یعنی الہام کے ساتھ، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نہ کروائیں، صرف بات کریں، او یرسل رسولا، یا اللہ تعالیٰ بھیج دیں کوئی قاصد یعنی فرشتہ، فیوحی، یا پس وہ وحی کر دے، باذنہ، اللہ کے حکم سے، ما یشاء، جو اللہ چاہے، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں وہ وہی کر کے چلا جائے۔ انہ علی حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند ہے، حکمت والا ہے۔ وکذالک، اور اسی طرح، اوحینا، ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف، روحاً، قرآن کی، من امرنا، اپنے حکم سے، یہ روح سے مراد وہی ہے، حکم قرآن، کہ یہ جو قرآن مجید ہے، فرمایا ہم نے اسی کو اسی طرح آپ کی طرف وحی کیا ہے، فرشتہ بھیج کر اور کچھ آپ کے دل پہ ڈال کر، اور اسی طرح دیگر جو وحی ہے وہ بھی اسی طرح ہوئی ہے،
کیونکہ وحی کی دو قسمیں، ایک وحی جلی جیسا قرآن و مجید، اور پھر دوسرا وحی خفی، احادیث مبارکہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے دل میں القاء کی اور آپ علیہ السلام نے دنیا تک پہنچائی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی دے دی نا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وہ وہی ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے اللہ کا۔ ما کنت تدری، اور آپ نہیں جانتے تھے، مل کتاب، و کتاب کیا ہے، ولل ایمان، اور نہیں ایمان کو، یعنی نبوت ملنے سے پہلے آپ کو یعنی یہ کہ کتاب کو یعنی قرآن و مجید اور اسی طرح جو ایمان کی ساری تفصیلات ہیں، جو ایمان کا اجمال ہے وہ تو معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے رسول سچے ہیں، قیامت بھی ہے، لیکن پوری جو ایمانیات کی تفصیل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ساری وحی کے ذریعے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی۔ اس نے فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے کتاب اور ایمان، ولیکن جعلناہ، اللہ فرماتے ہیں لیکن ہم نے بنایا ہے اس کتاب کو یعنی قرآن کو، نوراً نور روشنی، نہدی بھی، ہم اس نور اور روشنی کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں، من نشاء، جس کو چاہتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ یہ قرآن و مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہے، روشنی ہے، اس لیے کہ جو کفر اور شرک ہے وہ ظلمات، اندھیرے ہیں، اور ان اندھیروں کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نور ہدایت قرآن کی شکل میں دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس جو قرآن و مجید کی نورانیت ہے اس کے ساتھ بہت سارے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور فرمایا بے شک آپ بھی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین کیا ہوا سیدھا راستہ ہے، آپ بھی لوگوں کو اس کی طرف بلا رہے ہیں۔ کون سا راستہ؟ صراط اللہ الذی، اس اللہ کا راستہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے ہے وہ کچھ جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ جس کی ملکیت میں ہے، فرمایا اس کا جو سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف جانے والا ہے، فرمایا آپ اس کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور جو آ جائے گا تو کامیاب ہے، نہیں آئے گا تو ناکام ہے۔ آخر میں فرمایا الا، خبردار، اللہ، اللہ ہی کی طرف تصیر الامور، سارے امور لوٹتے ہیں، کہ انسانوں نے بھی لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، اور انسان کے جو اعمال ہیں، افعال ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ سارے کے سارا اللہ تعالیٰ اس کو جمع کر رہے ہیں، کل قیامت والے دن اس کا احتساب ہوگا، اور پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔